یزید بن معاویہ کے دور میں سانحہ کربلا کے بعد دوسرا بڑا شرمناک سانحہ تھا۔ مدینہ پر شامی افواج نے چڑھائی کی تھی جس میں انہوں نے ظلم و بربریت کی داستانیں رقم کی اور مدینہ میں قتل عام کیا۔ یہ افسوسناک واقعہ 63 ہجری میں پیش آیا اور واقعہ حرہ کہلایا۔ یزید کی بھیجی ہوئی افواج نے 10,000 سے زائد افراد کو شہید کیا، جس میں بہت سے صحابی، صحابیوں کی اولاد، تابعین اور حفاظ قرآن حدیث کو بے ترتیب سے قتل کر دیا گیا۔ خواتین کی بے حرمتی کی گئی اور 3 دن تک مسجد نبوی میں نماز نہ ہو سکی۔ ناظرین کرام، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے۔ حرہ پتھریلی زمین کو کہتے ہیں، جو کہ مدینہ کا ایک حصہ پتھریلا اور آتش فشانی پتھروں سے ڈھکا ہوا ہے، اسی لیے حرہ کہلاتا ہے۔ حرہ و عقم کے راستے افواج یزید کی آمد پر یہ واقعہ حرہ کہلایا۔ اب یہاں پر تھوڑا سا آپ کو اس واقعے کے پس منظر سے آگاہ کرتے چلیں کہ واقعہ حرہ کے کیا محرکات تھے۔ ناظرین کرام، سانحہ کربلا کے بعد حجاز میں یزید کے خلاف غم و غصہ اور نفرت اپنے عروج پر پہنچ گیا تھا اور وہاں سے ایک انقلاب اٹھ رہا تھا۔ اہل مکہ نے عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اہل مدینہ نے بھی یزید کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی۔ اس صورتحال میں یزید نے اہل مدینہ کو سمجھانے کے لیے وفد بلوایا اور یزید کے گماشتہ امیر مدینہ عثمان بن محمد نے ایک وفد صحابی رسول عبداللہ بن حنظلہ کے ہمراہ دارالحکومت دمشق روانہ کیا۔ یزید کے وفد سے نرم سلوک اور انعام و اکرام سے نوازنے کے باوجود سانحہ کربلا سے پیدا ہونے والے خلا کو برقرار ہی رہنا پڑا اور وفد مطمئن نہ ہوا۔ صحابی نے واپس آ کر بتایا کہ یزید شراب پیتا ہے اور نشے کی وجہ سے نماز میں سستی کرتا ہے۔ اہل مدینہ سب منبر نبی کے پاس جمع ہوئے اور عثمان بن محمد کو معزول کر کے یزید کو بیعت کے قابل نہ جانا۔ اہل مدینہ مزید یزید کے جرائم سن کر امویوں کے مقابلے میں کھلم کھلا مخالفت اختیار کر گئے اور سب نے اجماع کر کے یزید کو خلافت سے خلا کر دیا۔ اس نفرت کے نتیجے میں اموی خاندان کے افراد جو یزید جیسے ظالم کے درپردہ حامی تھے اور بعد میں اہل مدینہ پر ہونے والے مظالم میں اموی لشکر کا ساتھ بھی دیا، انہیں مدینہ سے نکال دیا گیا۔ ان واقعات کا علم جب یزید کو ہوا تو وہ غصے میں آ گیا اور اس نے مسلم بن عقبہ کو مدینہ منورہ پر فوج کشی کا حکم دیا۔ مسلم بن عقبہ یزید کے حکم پر 12,000 آدمیوں کو لے کر مدینہ کی جانب روانہ ہوا۔ لشکر کی روانگی کے وقت یزید نے بذات خود چند احکامات کی پابندی کا حکم دیا اور وہ احکامات یہ تھے کہ اہل مدینہ کو 3 دن کی مہلت دینا تاکہ وہ اس عرصے میں کوئی فیصلہ کر لیں۔ 3 دن کے بعد اگر وہ اطاعت قبول نہ کریں تو جنگ کرنا اور جنگ میں کامیابی کی صورت میں 3 روز تک قتل عام جاری رکھنا اور مال و اسباب لوٹنا۔ علی بن حسین علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچانا۔ ان احکامات پر عمل کرنے کا وعدہ کر کے مسلم اپنے لشکر کے ہمراہ مدینہ کی جانب روانہ ہوا۔ مدینہ کے قریب پہنچ کر مسلم نے اہل مدینہ کو مصالحت کی دعوت دی اور ساتھ ہی 3 دن کی میعاد مقرر کی۔
لیکن اس عرصہ میں اہل مدینہ خاموش رہے۔ 3 دن کے بعد مسلم بن عقبہ نے اہل مدینہ کو جنگ یا صلح میں سے ایک راستہ اختیار کرنے کی دعوت دی۔ اہل مدینہ یزید کی اطاعت قبول کرنے پر ہرگز تیار نہ تھے، انہوں نے جنگ کو ترجیح دی۔ ناظرین کرام، جنگ میں مدنی لشکر کی قیادت صحابی رسول عبداللہ بن حنظلہ نے کی، لیکن اہل مدینہ کو شکست ہوئی اور عبد الرحمن بن عوف اور عبداللہ بن نوفل سمیت کئی اکابرین شہید ہوئے۔ مسلم نے فتح حاصل کرنے کے بعد یزید کے حکم کے مطابق قتل و غارت گری کی اور یہ سلسلہ 3 دن تک جاری رہا۔ اس واقعے میں سینکڑوں شرفائے قریش و انصار اور ہزاروں دیگر قبائل کے آدمی کام آئے۔ 3 دن کے بعد باقی ماندہ لوگوں سے بیعت کرنے پر اصرار کیا گیا۔ ان سے یزید کی غلامی اور جان و مال کا مالک یزید کو بنانے کے عنوانات سے جبراً بیعت لی گئی اور انکار کی صورت میں یہ کہنے پر کہ میں قرآن و سنت پر بیعت کرتا ہوں، شہید کر دیا گیا۔ امام زین العابدین بھی پیش ہوئے، لیکن یزید کی ہدایت کے مطابق ان سے کوئی سختی نہ کی گئی۔ ناظرین کرام، مدینہ النبی پر حملہ 63 ہجری میں ہوا تھا، جو واقعہ حرہ کہلاتا ہے۔ یہ یزیدی عہد کا ایک بہت بڑا شرمناک المیہ تھا۔ یزید بن معاویہ کا تاریخی بدترین جرم حرہ کا واقعہ ہے، جو ذوالحجہ 63 ہجری میں رونما ہوا۔ تاریخ کے اوراق اس رسوائی سے بھرے پڑے ہیں، کوئی مورخ ایسا نہیں جس نے اسے بیان نہ کیا ہو۔ واقعہ کربلا کے بعد یزید کے جرائم اور مظالم کے خلاف تحریکوں کا آغاز ہوا۔ مدینہ میں صحابی رسول عبداللہ بن حنظلہ، غسیل الملائکہ اور کئی بااثر افراد نے بھی تحریک شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ اہل مدینہ نے ابن حنظلہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور پھر والی مدینہ عثمان بن محمد بن ابی سفیان کو نکال باہر کیا۔ بنو امیہ یزید کے سیاہ کرتوتوں کی وجہ سے اہل مدینہ صحابہ اور تابعین کے نزدیک مورود نفرت اور پرخاش قرار پاتے تھے، تو ڈر کر مروان بن حکم کے گھر میں جمع ہوئے اور انہیں وہیں قید کر لیا گیا۔ اہل مدینہ نے یزید کو معزول کیا اور جب اس کو خبر ملی تو باپ کی وصیت پر عمل کر کے مسلم بن عقبہ کو لشکر دے کر مدینہ روانہ کیا۔ معاویہ نے یزید کو وصیت کی تھی کہ مدنی بیعت نہ کریں تو انہیں مسلم بن عقبہ کے ذریعے کچل دینا۔ ابن عقبہ نے تحریک کو کچل دیا اور مدینہ میں بے شمار مسلمانوں اور صحابہ و تابعین کو تہہ کیا۔ ابن اسیر لکھتا ہے کہ مسلم بن عقبہ نے مدینہ کو 3 دن تک اپنے لشکر والوں کے لیے مباح کر دیا اور انہوں نے جو چاہا کیا۔ ابن قتیبہ لکھتا ہے کہ ایک شامی سپاہی ایک گھر میں داخل ہوا اور مال و دولت کے بارے میں پوچھا۔ گھر کی خاتون نے کہا، جو کچھ تھا وہ تمہارے سپاہی لوٹ کر لے گئے۔ یزیدی سپاہی نے اس کی گوشت سے شیرخوار بچہ چھین کر دیوار پر دے مارا، جس کی وجہ سے بچے کا مغز باہر آ گیا۔ مسلم بن عقبہ نے مدینہ پر مسلط ہونے کے بعد ان سے یزید کے غلاموں کے طور بیعت لی اور ان سے ان کے مال و جان اور اولاد پر یزید کے حق تصرف کا عہد لیا، اور جس نے ایسا نہ کیا وہ شہید کر دیا گیا۔ ناظرین کرام، کربلا کے واقعے میں یزید کو سماجی حوالے سے بھی شکست ہوئی تھی، چنانچہ اس نے ابن عقبہ سے کہا تھا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کو نہ چھیڑے۔ اس دردناک واقعے میں مہاجر انصار سے 1700 افراد اور دوسرے مسلمانوں میں سے 10,000 لوگ قتل ہوئے۔ ابن ابی الحدید لکھتا ہے کہ یزیدی فوج نے مدینہ کے لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کیا۔
زمین پر گرے ہوئے خون کی فراوانی تھی اور قدم رکھنے کی جگہ نہ تھی۔ مہاجرین و انصار اور ان کی اولادوں اور مجاہدین بدر کو قتل کیا گیا اور باقی ماندہ لوگوں سے یزید کے غلاموں کی حیثیت سے بیعت لی۔ تمام مورخین لکھتے ہیں کہ مسلم بن عقبہ نے اس قدر بے گناہ لوگوں کا خون بہایا کہ وہ مصرف کہلایا۔ اس واقعے میں ہزاروں خواتین کو جبری زنا کا نشانہ بنایا گیا، جس سے بن باپ کے بے شمار بچے پیدا ہوئے۔ ہموی لکھتا ہے کہ مسلم بن عقبہ نے خواتین کو اپنے فوجیوں کے لیے مباح کر دیا تھا۔ سیوطی لکھتے ہیں کہ حسن بصری نے واقعے کو یاد کرتے ہوئے خدا کی قسم اس واقعے میں سے کسی کو بھی نجات نہیں ملی۔ زیادہ تر صحابہ اور دوسرے مسلمان مارے گئے، مدینہ کو لوٹا گیا اور 1000 کنواری لڑکیوں کے ساتھ زنا کیا گیا۔ اس کے بعد حسن بصری نے آیت استرجا انا للہ و انا الیہ راجعون کی تلاوت کرتے ہوئے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے اہلیان مدینہ کو ہراساں کیا، اس پر خدا، ملائکہ اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ کسی مورخ نے ان تمام باتوں سے اختلاف نہیں کیا، حتیٰ کہ صحابہ کرام نے اس کی مذمت کی اور تابعین نے ان واقعات کو اسی طرح افسوس و دکھ کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ہاں، البتہ یزید اور بنو امیہ کے کچھ حامیوں کا خیال ہے کہ تبری میں واقعہ ہوا کے تمام تر روایات ابو مخنف اور حشام کلبی کی روایت کرتا ہے، جن کا بنو امیہ سے بغض اور تعصب مشہور ہے۔ اس وجہ سے ان کی بیان کردہ ان تفصیلات پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا کہ جن میں انہوں نے ظلم کو بنو امیہ کی طرف منسوب کیا ہے۔ یہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ بغاوت پر قابو پا لینے کے بعد مدینہ منورہ کو 3 دن تک کے لیے مباح کر دیا تھا اور شہریوں کا مال لوٹا گیا اور لوگوں کو بیجا قتل کیا گیا۔ اگر ایسا ہوا ہوتا تو یہ کوئی معمولی واقعہ نہ تھا، پھر اس کا بیان کرنے والا اکیلا ابو مخنف نہ ہوتا، بلکہ اور بھی بہت سے لوگ ہوتے اس سے بیان کر رہے ہوتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تفصیلات بھی بنو امیہ کے خلاف اس پروپیگنڈے کا حصہ تھی جو ان کی حکومت کو گرانے کے لیے کیا گیا۔ ممکن ہے کہ سرکاری فوجیوں نے کچھ زیادتیاں کی ہوں، لیکن اس بارے میں یقین کے ساتھ کوئی بات نہیں کہی جا سکتی، کیونکہ ان روایات کا راوی صرف ایک ہی شخص ہے اور وہ ناقابل اعتماد ہے۔ مزید یہ لوگ کہتے ہیں کہ رہی یہ بات کہ 3 دن کے لیے مدینہ شہر میں فوجیوں نے ہزاروں خواتین کو ریپ کیا اور اس کے نتیجے میں 1000 خواتین حاملہ ہوئیں۔ ایسے بے بنیاد بات ہے۔ ابو مخنف کو بھی اس کا خیال نہیں آیا۔ اگر اس میں کچھ بھی حقیقت ہوتی تو جہاں ابو مخنف نے ڈھیروں دوسری روایات وضع کی ہیں، وہاں اس کو وہ کیسے چھوڑ دیتا؟ پھر اگر یہ واقعہ ہوا ہوتا تو ہر شہر میں یزید کے خلاف بغاوت اٹھتی۔ عربوں کے بارے میں تو یہ دور جاہلیت میں بھی یہ گمان مشکل ہے کہ ان کی خواتین پر کوئی ہاتھ ڈالے تو وہ خاموشی سے دیکھتے رہیں۔ وجہ یہ کہ دور اسلام میں ایسا ہوا اور سب لوگ تماشا دیکھتے رہے۔ کیا ان سب نے چوڑیاں پہن رکھی تھیں یا ان کی غیرت گھاس چرنے چلی گئی تھی؟ ان حامیان بنو امیہ کا کہنا ہے کہ ان باتوں میں کوئی حقیقت نہیں اور صرف ابو مخنف نے ہی اس ظلم اور بربریت کو بیان کیا ہے۔ یہ روایت ابن کثیر نے مدائنی کے حوالے سے البدایہ النہایہ میں درج کی ہے اور ساتھ ہی واللہ اعلم لکھ کر اس واقعے سے متعلق شک کا اظہار کیا ہے۔ مدائنی نے بھی اس کی سند یہ بیان کی ہے کہ کالا مدائنی ان ابی کرہ قال، ابھی معلوم نہیں کہ ابی کرہ کون ہے اور وہ خود اس واقعے کے 60 سال بعد پیدا ہوئے۔ وہ واقعے کے یعنی شاہد نہ تھے۔ اگر یہ خواتین اس طرح ریپ ہوئی ہوتی اور اس کے نتیجے میں 1000 ولد الحرام پیدا ہوئے ہوتے تو انصاف کی کتابوں میں تو اس کا ذکر ملتا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے باپ کا نام معلوم نہیں۔ لیکن ایسا کچھ نہیں۔ ابن کثیر نے بھی اس روایت کو محض نقل کیا اور اس پر اپنے شک و شبہات کا اظہار کیا، لیکن
ان یزید کے حامیوں کا جواب یہ ہے کہ یزید کے بے پناہ مظالم اور انسانیت اور اسلام کو شرمندہ کرنے والے یہ تمام واقعات تبریز سے پہلے سب قدیم مورخین نے اسی طرح بیان کیے ہیں۔ یزید کی حکومت ظلم و بربریت کی وہ داستانیں رقم کر چکی تھی کہ بہت کم لوگ اس کے خلاف بغاوت کی کوشش کرتے۔ دیگر ان کے بچے کچے افراد سے ایسی غیر شرعی بیعت لی گئی تھی کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، اور تاریخ نویسوں کی بھی مجال نہ تھی کہ بنو امیہ کے خلاف کچھ لکھ سکیں۔ ناظرین کرام، حرف آخر یہ ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد واقعہ حرہ ایک انتہائی شرمناک واقعہ اور اسلامی تاریخ کے ماتھے پہ ایک سیاہ دھبا ہے۔ ناظرین کرام، یزید کے مظالم اور کالے کارناموں کی کئی داستانیں تاریخ میں رقم ہیں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ سب کے لیے انفارمیٹو رہی ہوگی، تو دیکھتے رہیں آل سٹوری ہیئرز، جہاں آپ کو ملیں گے بالخصوص اسلامی واقعات اور بالعموم تاریخی واقعات۔ اور سٹوری اچھی لگی ہو تو پلیز لائک ضرور کر دیں۔ بہت شکریہ۔